اور ایک صحابی کی بیٹی کی شادی تھی، نبی علیہ السلام نے اپنے پسینے کے چند قطرے ان کو دے دیے، انہوں نے خوشبو میں ملائے تو خوشبو کی خوشبو میں اضافہ ہوا اور پورا گھر خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا۔ ایک صحابیہ تھیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک جمع کرواتی تھیں اور اس کو خوشبو میں ڈالتی تھیں تو خوشبو کی خوشبو میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ اب یہ بات نبی علیہ السلام کے ساتھ تو بہت زیادہ اعلیٰ ترین کمال کے درجے کی تھی، لیکن امتیوں کے اندر بھی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی جو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوتی تھی۔ امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ خوشبو کیسی؟ بہت چھپانے کی کوشش کی، وہ بھی پیچھے پڑ گیا۔ بعد ہوتا نا لسوڑے کی گٹھلی کی طرح چپک کے جاتے ہیں، بتانا پڑا ایک دن کہ فرمایا انہوں نے کہ ایک دن میں خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا عاصم تم قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو، آؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دے دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے خواب میں ان کے لبوں کو بوسہ دیا، فرمایا کہ اس کے بعد سے جب میں سو کے اٹھا وہ دن اور آج تک یہ خوشبو جاری ہے، نیکی کی خوشبو ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے فضائل درود شریف میں، ایک شخص بہت کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا، عاشقانہ، اور تعداد بھی ہوتی تھی اور محبت کے ساتھ ہوتا تھا۔ اس کو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، نبی علیہ السلام نے اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیا، ایک ہفتے تک اس کے گھر سے کمرے سے خوشبو آتی رہی۔ ویسے واقعات ملتے ہیں۔ انڈیا میں ایک بزرگ گزرے ہیں، اصل نام تو ان کو کسی کو نہیں معلوم، کتابوں میں لکھا ہوا خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ، اصل نام ان کا جیسے ابو ہریرہ زیادہ مشہور ہو گیا، اصل نام لوگوں کو نہیں معلوم، بعض اصل نام سے دوسرے نام زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں، یہ مراد ہے۔ تو حضرت خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جسم سے مشکی خوشبو آتی تھی جسم کے بعض حصوں سے۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے، مدرسے میں پڑھتے تھے تو گھر سے مدرسے روز صبح جاتے تھے، تو یہ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو ایک دن جب یہ جا رہے تھے، اچھا جو روز جاتے تھے نا، تو راستے میں ایک عورت تھی، وہ ان کو دیکھتی تھی اور اس کے دل میں برائی کے جذبات پیدا ہوتے تھے کہ کسی طریقے سے مجھے موقع ملے تو میں گناہ کروں۔ تو ایک دن یہ جا رہے تھے، ان کو تو کچھ نہیں پتا کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے اور کیوں دیکھ رہا ہے اور کیا نیت ہے۔ تو اس گھر کی مالکن نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ اس کے پاس جاؤ، یہ گزرنے والا ہے ابھی، تو اس کو لے کے آنا کسی بھی بہانے سے۔ وہ آئی عورت، اس نے کہا اندر کوئی مر رہا ہے، انتقال کا وقت قریب ہے، ذرا آپ ساتھ کچھ دم کر دیں، کچھ کر لیں، ایسی کوئی بات کی۔ تو پہلے تو گھبرایا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے پھر کر لیتے ہیں کچھ، ایمرجنسی کی کیفیت میں سوچ سمجھ میں آپ چلے گئے اندر گئے تو جناب اس ملازمہ نے دروازہ لاک کیا اور غائب ہو گئے۔ ادھر سے گھر کی مالکن بے پردہ بالکل سامنے آ گئے، یہ بڑے گھبرائے۔ اس مالکن نے کہا دیکھو میری خواہش کو پورا کر دو، اگر تو کر دو گے تو عزت کے ساتھ چلے جانا خاموشی سے، نہیں تو ابھی شور مچا دوں گی کہ تم ایک نامحرم کے گھر میں آئے کیوں، تمہاری ناک کٹوا دوں گی۔ ابھی تو پھنس گئے، تو سوچا انہوں نے کہا اچھا ذرا بتائیں ٹوائلٹ کدھر ہے۔ اب وہ اندر گئے تو کچھ نجاست موجود تھی، اب انہوں نے کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا کیا کروں، اسی نجاست کو لیا اور اپنے جسم کے کئی حصوں پہ لگا لیا اور باہر آ گئے۔ باہر آئے تو بدبو کے بھبک کے اٹھ رہے تھے۔ اس عورت نے جب دیکھا، وہ تو روشن خیال تھی، نئی روشنی اسکول کی پڑھی ہوئی تھی، اس نے کہا تمہیں تو ایتھکس نہیں آتے، شرم نہیں آتی، تمہیں کیا معلوم دنیا میں کیسے رہتے ہیں، اتنے جاہل گوار، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ غصے سے نکال دیا۔ انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا، عزت کو بچایا اور جناب باہر نکلے۔ اب دیر تو ہو گئی تھی سارے آنے جانے معاملے میں، مدرسے سے لیٹ ہو گئے۔ خیر گئے مدرسے کے واش روم میں، ٹوائلٹ میں، نہائے دھوئے اور گیلے کپڑوں کے ساتھ جا کے صف جو ہے نا وہ طلباء کے ساتھ سبق میں بیٹھ گئے۔ اب ان کے جو شیخ تھے، جو استاد تھے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے۔ اب وہ پڑھا رہے ہیں تو ان کو اچانک محسوس ہوا کہ بڑی تیز خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے سب سے پوچھا بھائی آج اتنی تیز خوشبو لگا کے کون آیا ہے؟ تو سب نے کہا جی یہ جو بھی دیر سے پہنچا نا لڑکا، اس کے پاس سے آ رہی ہے۔ اس کو کھڑا کیا، ہاں بھائی اتنی تیز خوشبو، خیریت؟
وہ رو پڑے، کہنے لگے حضرت میرے ساتھ آج یہ واقعہ ہوا، اللہ نے میری عزت بھی بچائی، اور اللہ کا کرم کتنا ہے، جہاں جہاں میں نے اپنے جسم پر نجاست لگائی تھی جب اس کو دھویا تو وہیں سے خوشبو آنے لگی مشک کی، اور وہ زندگی بھر ان کی